جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ نعمان آصف۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور 7واں روزہ اپنے اختتام کو جاری ہے۔ تمام تر مسلمان عبادات، نمازوں اور دیگر معاملات میں جو رمضان المبارک کے اہم رکن ہیں اس میں ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر قائم دائم رکھے۔ ناظرین اکرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور جو اسلام کے ارکان ہیں وہ پورے کرو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جس نے اہل جنت کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ پر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر سادے مثال مسلمان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سید شوکت بٹ صاحب، نائب معظم ہے جامعہ انوار العلوم کے۔ خوش آمدید جناب۔ شکریہ جی آپ کی۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اس میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، جس میں ایک زکوٰۃ کا بہت اہم ایشو جس پر ڈسکس کی جاتی ہے، اور بہت سے مسائل اور لوگوں کے طرفے دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو دین کی حدیث کی روشنی میں جو قرآن میں ہوئی تھی اس پہ بات کریں گے۔ زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ بتائیے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنی صرف رمضان المبارک میں فرض ہے یا دیگر ماہ میں بھی اس کو ادا کیا جائے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق اس طور پر ہے کہ جیسے رمضان میں بھوک سے انسان مشقت میں ہوتا ہے، تو مال جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سال کے کسی بھی دن ادا کی جا سکتی ہے۔ عموماً لوگ رمضان میں اس لیے ادا کرتے ہیں کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی ضرورت مند لوگ غیر رمضان میں موجود ہوں اور لوگوں کو ضرورت ہو اور یہ شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہو، تو پھر رمضان تک کا انتظار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اسی وقت ضرورت مند کو دے دے، چونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ پاک بندوں کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے جس کے لیے یہ جو 70 ہے یہ تو ایک حالت میں ہے، بعض دفعہ ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ اگلا آدمی اتنا ضرورت مند ہو اور اس ضرورت میں یہ اس کی ضرورت پوری کر دے تو اللہ پاک پتہ نہیں کتنے گنا عطا فرما دے۔ تو اس لیے رمضان کے حساب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی طور پر چاند کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ سورج شمسی حساب سے کرتے ہیں، جیسے کہ دسمبر جنوری، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاند کے قمری سالوں کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس میں شرعی صورت یہ ہے کہ ایک دن سال کا کوئی مقرر کر لیں، کوئی بھی چاند کا، یکم رمضان کر لیں، یکم شوال کر لیں، اس دن آپ نے اپنا آڈٹ کرنا ہے۔ اگر اس دن آپ مقروض ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں ہے، اور اگر اس دن آپ پر کروڑوں روپے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر کروڑوں روپے کی زکوٰۃ ہے، آپ کو دینی پڑے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج آپ آڈٹ کرتے ہیں، آپ کے آڈٹ کا دن آج ہے، کل آپ گاڑی چینج کر لیتے ہیں اور 2 کروڑ روپے گاڑی کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو لامحالہ جب آپ نے گاڑی اپنی ضرورت کے لیے لی، آپ اس کو ضرور شمار کر رہے ہیں، اور گاڑی بھی آپ کے پاس مثال کے طور پر زائدہ ضرورت نہ ہو، تو وہ 2 کروڑ جو اس میں جائے گا وہ تو پھر زکوٰۃ سے منہا ہو جائے گا، اس کو نہیں شمار کیا جائے گا۔ لیکن شریعت آپ کو عدل اور انصاف اور دیانتداری کی تعلیم دیتی ہے کہ بس ایک دن مقرر کر لیں اور اس دن کوئی ہیلا بہانہ نہ کریں، اس دن کو آنے دیں اور جو پھر آپ کے پاس ہے پلس مائنس کر کے جو حکم شریعت ہے اس کو پورا کریں۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح ایک کاروباری شخص ہے یا کوئی
مالدار آدمی، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کس شکل میں وہ مال ہو، پیسے کی صورت میں، گھر کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں، یا گھر اس کا ہے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کرائے میں سے اس کو دینی چاہیے، یا اس کے پاس گاڑی ہے، یا وہ مالدار آدمی ضرور ہے لیکن اس کے لین دین کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ جو اس کے پاس مال پڑا ہے اس کے دینے کے معاملات بھی اتنے ہی ہیں. اس میں جو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 روپے ہیں، 10 روپے ہی اس نے دینے ہیں. اب اس کے پاس کون سے پیسوں پہ زکوٰۃ پڑتی ہے؟ تو 10 کے بعد والے ہی یا اس دوران اس میں آ جائے؟ دیکھیں ایک مسئلہ تو ذہن میں رکھیں کہ جو چیز بھی فروخت کرنے کے لیے، بھلے وہ کسی بھی شکل میں ہے، مکان کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، وہ سارے کا سارا شریعت اس کو مال کہتی ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو شمار کیا جائے گا. ہونے والا منافع. ہاں نہیں، منافع نہیں، وہ مال جو ہے منافع کی اور صورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مال مکان ہے بیچنے کے لیے تو وہ ٹوٹل مال ہے، وہ 50 لاکھ روپے اس کے پاس ایسے ہے جیسے نقدی رقم ہے. سونا چاندی ہے وہ بیچنے کی نیت سے نہ بھی ہو تب بھی وہ مال ہے. جیسے کہ پیسے آپ کے پاس پڑے ہوں تو پیسہ تو پیسہ ہی ہے نا. اسی طرح سونا چاندی ہو گیا یا کوئی بھی چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہے تو وہ آپ اس کی رقم شمار کریں گے. اس کو یہ نہیں کریں گے کہ 50 لاکھ روپے کا مکان ہے، 10 لاکھ اس کے اوپر پروفٹ آیا تو آپ 10 لاکھ روپے شمار کریں. نہیں، آپ جس دن حساب لگائیں گے جو اس کی مالیت ہوگی اس کا اعتبار کریں گے. دوسری رہی بات یہ کہ بعض لوگوں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی بھی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، 2 لاکھ دینا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو لامحالہ قرض زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن بسا اوقات ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں یہ ٹاؤن ڈیولپرز ہیں، 10 کروڑ روپیہ ان کے پاس ہوتا ہے. اب انہوں نے 50 کروڑ کا پروجیکٹ لانچ کر دیا، 50 کروڑ کی جگہ خرید لی ہے. تو جب 10 دیا انہوں نے تو وہ اب کہیں گے جی ہم تو 40 کے مقروض ہیں. تو ایسا قرض شمار نہیں ہوگا چونکہ یہ اصل میں ان کے پاس اپنا 10 پڑا ہوا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ اپنے معتبر کسی بھی عالم اور مفتی سے جو ان مسائل کو سمجھتے ہوں اچھے طریقے سے ان کے سامنے اپنی صورتحال رکھ دیں. اور اگر آپ کو اس میں کوئی کباہت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے ذاتی معاملات کسی شخص تک پہنچیں گے تو آپ کسی بھی نام سے، فرضی نام سے اپنی ڈیٹیل لکھ کر کسی بھی مدرسے کے معروف پاکستان کے دارالفتاء کو بھیج دیں تو وہ آپ کو آپ کی صورتحال کے مطابق جو اس کی تفصیل ہوگی وہ بتا دیں گے. اس میں ذکر کیا تھا میں نے، اگر کسی کے پاس بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے، دیکھیں جو کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ بلڈنگ وہ مال نہیں ہے. اب وہ اس سے جتنی بھی آمدن ہوگی، بھینس ہے دودھ آ رہا ہے اسے کرایہ ہے آ رہا ہے، گاڑی ہے رینٹ پہ چل رہی ہے، تو یہ ساری ارننگ ہے. اب یہ جو جتنا بھی آمدن اس کی اکٹھی ہو رہی ہے اس کے پاس، یہ وہی حساب ہے کہ جب سال میں یہ آڈٹ کرے گا تو اگر جتنے خرچ ہو گئے جو اس کے پاس بچے ہوں گے وہ اس نے شمار کرے گا، اس میں پلس مائنس کرے گا. ٹھیک ہے سر. 1 لاکھ میں سے جو آڈٹ کرنے پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ 2,500 روپے، 40%. رقم کی صورت میں کر سکتے ہیں یا دیگر بھی کوئی؟ ہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ رقم کی صورت ہو، اتنی مالیت کی کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے، گندم بھی لکھی دی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ میں اگلے کو مالک بنانا ضروری ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ایسے اداروں کو دے رہے ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی شرعی مسائل کی کہ زکوٰۃ کی اصل حقیقت کیا ہے. وہ آپ کا پیسہ زکوٰۃ کا اٹھاتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ بلڈنگ بنا دیتے ہیں رفائی کام کے لیے، اس میں بیڈ لے آئیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں کوئی پبلک پراپرٹی بن جائے گی. یہ چیز یہ اجتماعی وقف کی ہوگی، انفرادی نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ انفرادیت سے تعلق رکھتی ہے جس میں ایک شخص واحد جو ہے وہ مالک بن جائے اس کا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں جو کہ اس کا استعمال بھی سمجھتے ہوں اور اس میں جتنے بھی اس کے دیگر مسائل ہیں اس کا خیال بھی کرتے ہوں. ماشاء اللہ. حضرت زکوٰۃ مدرسوں کو، مساجد کو یا دیگر جو ویلفیئر کے ادارے ہیں، اس میں 2 چیزیں زیادہ تر ڈسکس ہوتی ہیں، مساجد اور مدرسہ. زکوٰۃ دونوں میں سے زیادہ دیکھیں اصل میں زکوٰۃ کا تعلق نہ مدرسے سے ہے نہ مسجد سے ہے. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مدرسے کو زکوٰۃ، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ زکوٰۃ کا انہوں نے یعنی وہ ہر زکوٰۃ آپ میں مارا. میں معذرت چاہتا ہوں، کئی اداروں نے نا ایسے وہ کر لیا ہوا ہے اپنے وہ اپنے ادارے کے ساتھ ایک مدرسہ کا نام رجسٹر کیا کہ آپ زکوٰۃ اس میں دے سکتے ہیں. وہ اس طرح کا ایک وہ پورشن بنا دیا. دیکھیں بات پہلے تو یہ ہے نا کہ جہاں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں اس کا مصرف ہے. وہ اگر سکول ہے تو وہاں بھی لگ جائے گی،
اگر وہ مدرسہ ہے تو وہاں بھی لگ جائے گی، لیکن ڈائریکٹ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مسجد میں عطیات ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا میں نے آپ کو عرض کیا کہ تعلق شخص کے ساتھ ہے۔ مسجد تو ایک اجتماعی جگہ ہے، وہاں پر پیسہ لگائیں گے تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی شخص کی ملکیت نہیں بن سکتا، ایک بات۔ اسی طرح مدرسہ ہے، مدرسے میں اگر رہائشی بچے ہیں، مسافر بچے ہیں، پردیسی بچے ہیں، غریب بچے ہیں یا پردیسی ہیں وہ، تو ان کا کھانا وغیرہ وہاں پکتا ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ وہ ادارہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اسکول بھی ہے اگر، اور اسکول میں غریب بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں اور غریب بچوں کو وہ مفت تعلیم دیتے ہیں، تو اس کی صورت یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ آپ سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور ان بچوں کی طرف سے جو فیس ہے وہ ادارہ وصول کر لیتا ہے ان کے واسطے سے، تو یہ بھی درست ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں انسان کو اور ضرورت مند جو مصرف ہے وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ اس کی مختلف شکلیں، کتابیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ آپ اسکول لیتا ہے، وہ کتابیں غریب بچوں کو خرید کے دے دیتا ہے، ان کو مالک بنا دیتا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، اس میں آپ بہت بڑے ادارے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جی بہت سے جو طالب علم ہیں وہ صرف اپنے سفر کی وجہ سے وہ مدرسے میں رہتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، مسافر اگر وہ سفر میں ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ مستحق ہے۔ تو جب مدرسے میں طلبہ آتے ہیں عموماً وہ نابالغ طلبہ ہوتے ہیں، پھر وہ مسافر ہوتے ہیں اور اکثری غریب ہوتے ہیں۔ تو جب وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی ہوتی بھی نہیں، ان کے ماں باپ کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو وہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو ناظرین، رمضان المبارک میں ایک اہم موضوع جس کے اوپر بہت زیادہ بحث سامنے آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نیل ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس: جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، ساہیوال اسٹیٹ، اینڈ نیو پروجیکٹ ان عارف والا ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم۔ The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے ایک اہم موضوع زکوٰۃ پر، تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستحق لوگ ہیں، غربا لوگوں کو دیا جائے، ان میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، اس بارے میں دین اسلام کیا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ ایک خاص شرعی حکم ہے اور اس کے مصارف بھی خاص ہیں، تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، چونکہ مقصود مسلمانوں کو تقویت دینا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن وہ زکوٰۃ کی مد میں نہیں دیا جائے گا، ویسے تعاون کیا جا سکتا ہے اس سے، لیکن زکوٰۃ کا مصرف مسلمان ہے۔ فرض یعنی کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جی اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو آپ اپنے نمبر بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے سر، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے لیے جو کسی چیز کا خیال رکھا جائے، کوئی ذات ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے سید کو ذات نہیں ملتی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ دیکھیں، سادات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کو کہا جاتا ہے،
بالخصوص بنو ہاشم جو ہیں، اس میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، جو بھی بنو ہاشم میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال کا میل ہوتی ہے اور وہ مقدس گھرانہ ہے، محترم گھرانہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع کیا کہ بھی تم اپنے مال کی میل ہمیں مت دو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سید ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو آپ کہتے ہیں میں تو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ زکوٰۃ اس پہ لگتی نہیں، تو آپ اس کی مدد نہ کریں۔ جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر زکوٰۃ سے تو نہیں لگاتے، اپنے اوپر نہیں لگاتے، تو جو نبی کا گھرانہ ہے وہ میرے گھر کے سارے گھرانوں سے افضل ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے سادہ جو ضرورت مند ہیں ہم ان کا عطیہ سے، ہدیہ تحائف سے ان کا اکرام کیا جائے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ جو دور چل رہا ہے تو لوگ عموماً زکوٰۃ ہی نکالتے ہیں، کچھ اور نکالتے بھی نہیں ہیں، لوگوں میں سخاوت ختم ہو گئی ہے، بخل پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر ایک سید ضرورت مند ہے تو اس کی پھر کیسے مدد کی جائے؟ وہ بیچارہ مجبور کیا کرے گا؟ تو بعض نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ ان کی نظر میں وہ سید جو ضرورت مند مجبور ہے بیچارہ، اس کے لیے لینے کی گنجائش ہے، لیکن وہ فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پھر امت کے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل، آپ کی جو خاندان ہے، ان کے ساتھ اپنے ذات کو ترجیح، اپنی ذات سے ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے اگر ان کی خدمت نہیں کر سکتے اور زکوٰۃ ہی ہے مال کا میل دینے کے لیے، تو یہ بڑی شرم کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر یہ جو زکوٰۃ ہے، اگر ہم کسی شخص کو دیتے ہیں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے یا اس کو زیادہ؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ زکوٰۃ میں اصل میں جب آپ کو سامنے والے کے حالات معلوم نہ ہوں تو پھر تو جیسے لوگ بعض بار راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم تو نہیں ہے، کیونکہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے غیر مسلم لے جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو ایسے موقع پر وضاحت ضروری ہے، بتانے والے کو بھی اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی پوچھا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے بھائی، آپ ضرورت مند ہیں یا؟ جیسے کہ مہنگائی کا دور ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جن پر یعنی وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، لیکن ضرورت کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آٹا لائن میں لگ کر لے لیں، پیٹرول ہمیں بھی سستا مل جائے، چونکہ قوت خرید ہی نہیں لوگوں کے پاس ہے، تو ایسی صورتحال میں بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے ضرورت مند ہے، تو پھر وہاں اس بات کو چھپانا زیادہ افضل ہے، چونکہ مقصد اس کا مستحق ہونا ہے، نہ کہ نام و نمود ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا رشتہ دار ہے، بعض اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں، اب آپ ان کو بتائیں گے زکوٰۃ تو وہی ان کے لیے عار اور عیب کا باعث بنے گی، تو وہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ بس آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے حالات ایسے ہیں تو بس آپ دے سکتے ہیں۔ حضرت وہ سوال پوچھ لیں کہ یہ کون سا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا ہے یا دوسرا ہے؟ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا آدمی خودداری محسوس کرتا ہے، یعنی آپ کو کنفرم ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ اپنی خودداری میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، عام روٹین میں اگر عید کے علاوہ آپ کسی کو گوشت بھیج دیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیقے دا ہے یا صدقے دا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت دیا جاتا ہے تو صرف صدقے کا دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز کسی کو گفٹ بھیج سکتے ہیں، گوشت کر کے گھر میں جانور کرتے ہیں تو اس کا گوشت بھی اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، تو اس کی سوچ کے مطابق آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، بشرطے کہ چونکہ مقصد اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ہاں اگر وہ کہہ دے آپ کو کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو پھر آپ معذرت کر سکتے ہیں، پھر آپ کہیں گے اچھا چلیں ٹال دیں اس کو۔ وہ مختلف طریقے سے اس کو شفٹ کر دیا جائے، بالکل ایسے۔ حضرت رمضان المبارک میں فطرانہ بھی دیا جاتا ہے، سب سے پہلے فطرانہ کا حقیقت بتائیں، فطرانہ فرض ہے، سنت ہے، یہ کتنا ہوا، کب سے؟ دیکھیں فطرانہ واجب ہے، یہ بھی ایک زکوٰۃ ہی کی شکل ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ کی فرضیت ہے اسی طرح اس کی بھی ایک شکل ہے کہ یہ واجب ہے مسلمانوں پر بطور شکرانے کے رمضان کے روزوں کے حکم ہوتا ہے کہ یہ دیا جائے۔ اور اس کی لاجک یہ ہے کہ جب عید والے دن اہل ثروت لوگ خوشحالی میں ہوں گے تو جو ضرورت مند لوگ ہوں گے، زکوٰۃ پیچھے ختم ہو چکی ہے، لوگ دے چکے ہیں، وہ استعمال کر چکے ہیں، تو عید کے موقع پر لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا، یہ اس کی ایک عقلی سی حکمت ہے۔ باقی چونکہ یہ حکم ہے تو ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینے کا پابند ہے۔ بالغ اولاد ویسے عموماً گھروں میں سب کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، لیکن بالغ اولاد آزاد شمار کی جاتی ہے
اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو دیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے، اس کے ذمہ نہیں ہے اس کی طرف سے ان کے دینا۔ والدین جو نابالغ ہے اس کی طرف سے سب دیں گے، دیں گے۔ باقی جو بالغ ہے وہ اپنی طرف سے عید کی صبح صادق سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف سے اس کی طرف سے نہیں دیا جائے گا۔ دیا، اس کی طرف سے بھی دیا جائے جی، گا کہ عید کی نماز یعنی پڑھ کر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ اس کی طرف سے صبح صادق سے پہلے ٹھیک ہے۔ بچہ۔ اچھا، اس میں یہ ضروری ہے کہ عید کے قریب دیا جائے یا رمضان البار میں؟ دیکھیں یہ ویسے تو ہے یہ کہ بھی چونکہ صدقۃ الفطر کہتے ہیں اس کو، فطر کا مطلب ہے افطار کرنا، تو گویا آپ 30 دن روزے رکھ کر جو 31واں دن ہے یا 30واں دن بنتا ہے وہ سارا دن اب وہ شکرانے کا، اس دن روزے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس دن کھانے پینے سے رکنے کا کوئی تصور نہیں ہے، حکم ہے شریعت یہ کہ کھاؤ پیو، تو اب وہ فطر، اس کو فطر ہی کہا گیا نا، کھانا پینا خوشی، تو اس میں اس موقع پر اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں، صدقۃ الفطر کے لیے آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند موجود ہے تو یہ وقت سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو یہ عید کی نماز کے بعد آپ کے ذمے ہے دینا، آپ دیں گے تو یہ فرض اترے گا۔ بعض دفعہ سنا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی دینا ہے، اس کے بعد نہیں ایسے دیکھیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بہتر یہ ہے، اچھا کام یہ ہے، جیسے ایک انسان کو بھوک لگی ہو تو کھانا دینے کا فائدہ ہے، بھوک نہ لگی ہو تو کھانا تو دیں گے تو وہ اس کی مرضی، وہ نہیں کھائے گا، کسی کو کھلا دے گا، لیکن وہ اتنا اچھا عمل نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے دینا بہتر عمل ہے، عید کے وقت دینا، اس دن دینا، لیکن اگر نہیں دے پایا تو اس کے ذمے ہے وہ ادا کرے۔ صدقۃ الفطر مفتی صاحب یہ جو لوگ دیتے ہیں اس میں کن کن اداروں پہ یا کوئی شخص ادارہ میں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقۃ الفطر کا بھی مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص آ کے خود مانگتا ہے کہ مجھے صدقۃ الفطر دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ مستحق ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے، ضرورت مند ہے۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ کا آپ نے ذکر کر رہے تھے کہ ایک وہ ترتیب بنائی جائے اور لوگوں کو دیا جائے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے لوگوں کو دکھانا بتانا، اس لیے کہ ہم دے رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آئے، اور اس لیے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ان کا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا یا نمایاں کرنا یا اپنی کسی تنظیم کا ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لے کے آگے چلانا، ان دونوں میں سے کیا چیز درست ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ کو اسے نمایاں کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی کام اگر نمایاں ہو رہا ہے تو وہ اس کی نیت کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے۔ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کام ہوتے ہی نمایاں ہو کر ہیں، مثلا اگر کوئی ٹرسٹ بناتا ہے، ویلفیئر بناتا ہے، وہ 10-20 آدمیوں کو متوجہ کرتا ہے، 10-20 کے سامنے اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر اس کو آن دی ریکارڈ کام کرنا ہوگا، آن گراؤنڈ کرنا ہوگا، آف دی ریکارڈ کام وہ بعض دفعہ نہیں کر سکتا، اس میں اس کو ریکارڈ بنانا ہوگا، لوگ آئیں گے، لوگوں کا ایک طریقہ کار وضع ہوگا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پر، اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس چیز کی گنجائش ہے بامر مجبوری، بہتر یہ کہ اس کو چھپایا جائے، تو جہاں چھپانے کی ضرورت ہے، سفید پوش لوگ ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سفید پوش لوگ ہیں وہ لائن میں نہیں لگ سکتے، تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ لائن میں لگنا ہے، تو یہ غلط ہے، آپ جائیں ان کے پاس، ان کی مدد کریں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے ان کو آپ لائن میں بھی لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں بات نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ یہ تو ناظرین آج ہم زکوٰۃ کے اہم موضوع پر بات کر رہے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے دل اور دماغ میں سوال جنم دیتے ہیں اس کا ہم نے یہاں پہ جواب دیا، اور مفتی صاحب نے دین کی روشنی میں یہ بھی بتایا کہ دین آسان ہے، اگر آپ کسی وقت پہ کوئی کام نہیں بھی کر پا رہے تو وہ آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ دین میں بہت ساری آسانیاں ہیں، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ ہم اچھے مسلمان کیسے بنتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکات ہیں، جو فضیلت ہے، وہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پروگرام کل ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔